أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ تو اب ہم انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کو دیکھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نون قطنی۔ یہ ایکچول میں پرشین ورڈ ہے، یہ عربک کا ورڈ نہیں ہے۔ نون قطنی یہ ایک پرشین ورڈ ہے۔ نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ قطنی کا مطلب ہوتا ہے پرشین لینگویج میں یعنی فارسی لینگویج میں قطنی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ نون یعنی نون قطنی یعنی چھوٹا نون۔ یہ کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ کوئی بھی لیٹر کو ہم ساکن سے شروع نہیں کر سکتے، رائٹ؟ اسی طرح اگر ایک ورڈ کا لاسٹ لیٹر ساکن سے اینڈ ہو اور دوسرے ورڈ کا پہلا لیٹر بھی ساکن سے شروع ہو۔ ساکن سے کب شروع ہوتا ہے؟ اسپیشلی اگر اس سے پہلے حمزۃ الوصل آئے، اور ہم نے کیا دیکھا، حمزۃ الوصل کے بعد ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، یا تجدید جس کا پہلا لیٹر ساکن ہی ہوتا ہے، رائٹ؟ تو عربک زبان کے اندر ان عربک دو ساکن والے حرف درمیان میں نہیں آ سکتے۔ حرف یعنی اگر ایک لیٹر ساکن سے اینڈ ہو اور ایک لیٹر جو ساکن سے شروع ہو تو ہم اس حرف کو اور اس حرف کو ہم ملا کر پڑھنے میں مشکل ہوگی۔ تو کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی ایک حرف کو ہمیں بدلنا ہوتا ہے۔ بدلنا یعنی ساکن کو متحرک بنانا پڑتا ہے۔ تو کیا کریں گے، یہ جو پہلا والا ساکن ہے اس کو ہم متحرک بنا کر پڑھیں گے، اسپیشلی ہم اس کو کسرہ لگائیں گے۔ لیکن دوسرے لیٹرز میں اس طرح کا پرابلم نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے، یعنی یہ جو رولنگ اپلائی ہوتی ہے صرف اور صرف تنوین کے بعد حمزۃ الوصل سے شروع ہونے والا کوئی لیٹر آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں دیکھیں، اس ایگزامپل سے آپ کو آسانی سے پتا چلے گا۔ یہاں پر ایک ورڈ ہے من پلس استطاع۔ یہ حمزۃ الوصل پہ ہم کسرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرے لیٹر پہ فتحہ ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، من پلس استطاع۔ اب ملا کر پڑھیں گے تو سوچیں کس طرح ہوگا، اس کی آواز آئے گی کیونکہ ہم حمزۃ الوصل کو تو نہیں پڑھیں گے درمیان میں، obviously اگنور ہو جائے گا۔ اب ہمیں پڑھنا ہوگا من استطاع، من استطاع۔ یہ بالکل بھی عربک میں الاؤڈ نہیں ہے، this is not allowed۔ تو کیا کرتے ہیں کہ اس نون پہ جو ساکن ہے کسرہ لگا کر قرآن میں آپ کو آلریڈی ملے گا، اور ہم اس کو پڑھیں گے من استطاع، رائٹ؟ ویری ایزی، آلریڈی آپ کو قرآن میں ملے گا کہ اس طرح کے جب ورڈز آ جائیں من پلس استطاع تو اس نون کے نیچے وہ ساکن لگا کر آپ کو ملے گا، جس سے ہم اس طرح کا ورڈ پڑھتے ہیں من استطاع۔ لیکن یہاں پر بھی دیکھیں سیم، لمن الملک ہے۔ ال کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ حمزۃ الوصل کے بعد لام آیا ہے۔ اگر ہم اس حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ obviously ہم ملا کر پڑھنے میں نہیں پڑھتے، تو کس طرح پڑھنا ہوگا ہمیں، لمن الملک۔ کیسے؟ لمن الملک۔ اٹ از ڈیفیکلٹ، رائٹ؟ کیونکہ دو ساکن مل نہیں سکتے، تو یہاں اس وجہ سے قرآن میں آپ کو اس طرح ملے گا لمن الملک، آلریڈی آپ کو کسرہ لگا ہوا مل جائے گا۔ لیکن پرابلم کب ہوتی ہے، جب نون ساکن نہیں بلکہ تنوین آ جائے۔ تنوین کے اندر نون ساکن چھپی ہوئی آلریڈی ہوتی ہے، اور جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو آپ کیا کریں گی، یہاں ایک ایگزامپل ہے، اس سے آپ کو پتا چلے گا۔ نوح ہے، اس کے بعد ہے ابنہ، اوکے؟ نوح ہے جس کے بعد لکھا ہوا ہے ابنہ، تو ہم کیا کریں گے کہ اگر ہمیں نون قطنی کے بارے میں، نون ساکن کو کس طرح ہم کسرہ بنائیں گے اس کے بارے میں پتہ نہیں، یا تو ہم اس کو پڑھیں گے نوح ابنہ، ہم حمزۃ الوصل کو ویسے بھی نہیں پڑھ رہے، اور یہ جو تنوین ہے اس کا ایک نون ساکن کو ہم نکال دیں گے اور پڑھیں گے نوح ابنہ۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، نون ساکن جا رہا ہے، غائب ہو رہا ہے۔ یہ رانگ ہے کیونکہ نون ساکن ضروری ہے تنوین کے اندر۔
تو ہم کیا کرنا ہے کہ یہ جو نون ساکن تنوین کے اندر ہے اس نون ساکن کو کسرہ لگا کر پڑھیں گے نوح ابنہ. یہ رولنگ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے بیکاز قرآن میں آلموسٹ 50 ٹائمز اس طرح کا آتا ہے. انشاءاللہ میں ایک آپ کو PDF سینڈ کر دوں گی جہاں پر ورڈز کے درمیان میں جب بھی آتا ہے یہ وہ اس میں اویلیبل ہے، لیکن آیت کے درمیان جو آتا ہے وہ اس PDF میں اویلیبل نہیں ہے. لیکن آپ کو آسانی ہوگی کیونکہ obviously ہم ہر ایک آیت پہ سٹاپ کرتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ آیت کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ورڈز کے درمیان جب بھی نون خطنی آئے گا انشاءاللہ میں ضرور آپ کو وہ PDF سینڈ کر دوں گی. میں دوبارہ سے انشاءاللہ ریپیٹ کروں گی، آپ کو سمجھ آ جائے گا، ڈونٹ وری، ویری ایزی ہے. اور یہ جو نون خطنی ہے انڈو پاک کے قرآن میں آپ کو ملے گا. wherever there is نون خطنی آپ کو ایک چھوٹا سا نون ود کسرہ کہاں ملے گا؟ حمزۃ الوصل کے نیچے یا اوپر ملے گا. اوکے، فار ایگزامپل یہاں ایک ورڈ ہے نوح ابنہ. اب ہم یہ ای نہیں پڑھیں گے کیونکہ حمزۃ الوصل درمیان میں ہم نہیں پڑھیں گے، اور یہ جو تنوین کی ایک ضمہ ہے اس کو نکال کر نیچے حمزۃ الوصل جو ہے نا اس کے نیچے چھوٹا سا نون ود کسرہ آپ کو ملے گا. اوکے، ود کسرہ آپ کو ملے گا اور آپ پڑھیں گے نوح ابنہ. اوکے، نوح ابنہ. یہ صرف اور صرف انڈو پاک کے قرآن میں آپ کو نون ود کسرہ ملے گا. اگر آپ عثمانی مصحف یوز کرتی ہیں یعنی عرب کنٹریز میں یہ مصحف کے اندر، عرب کنٹریز کا جو مصحف ہوتا ہے قرآن کاپی ہوتا ہے وہاں پر نون خطنی نہیں ہوگی اور آپ کو یہ رولنگز خود بخود آ جانا چاہیے. لیکن اگر آپ انڈو پاک کا قرآن یوز کر رہی ہیں جو ہر جگہ انڈیا اور پاکستان میں اور ہم سب یوز کر رہے ہیں، جس کی تجوید بھی ہم الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو وہ نون ضرور ملے گا، یا تو حمزۃ الوصل کے اوپر ملے گا یا تو نیچے ملے گا. جس کو دیکھتے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ نون خطنی ہے اور وہ ہمیشہ ورڈز کے درمیان میں پڑھا جائے گا. لیکن اگر ہم وہاں سے شروع کریں نون خطنی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزۃ الوصل پڑھیں گے انشاءاللہ. میں کچھ ایگزامپل سے آپ کو بہترین طریقے سے اور سمجھا دوں گی انشاءاللہ. کچھ آیات ہیں قرآن کی اس سے سمجھاؤں گی. سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 دیکھیں. اگر آپ کو زیادہ کنفیوژن ہو رہا ہے تو جو بھی قرآن آپ کے پاس ہے گھر میں اس کو اوپن رکھیں، سورہ نمبر 22 اوپن کریں اور آیت نمبر 11 کو دیکھیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. میں دوبارہ سے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح اس کو پڑھیں گے. اوکے فائن، یہاں دیکھیں اس آیا میں نون خطنی ادھر آئی ہے. اس طرح آپ کو قرآن میں ضرور ملے گا. آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ قرآن ابھی اوپن کریں. I'll give you 1 minute time، آپ اوپن کر کے انشاءاللہ دیکھ سکتی ہیں. اوکے فائن، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 کو اوپن کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم اس نون خطنی کو پڑھیں گے. یہاں پر اس آیت کے اس حصے میں کیا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اوکے، یہاں ایکچول میں کیا تھا؟ خیرن تھا، خیرن. اوکے، تو ہمیں کس طرح پڑھنا ہوتا؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. یہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، تو پہ قلقلہ بھی نہیں ہو رہا اور حمزۃ الوصل بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا جا رہا، وہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں، درمیان میں اگنور کرتے ہیں. تو کیا کریں گے؟ دو ساکن کو نہیں ملائیں گے، نون ساکن اور تو ساکن کو نہیں ملا سکتے. اس نون کو نون خطنی بنا کر یہاں دیا گیا ہے. فائن، ہم کیا کریں گے؟ اب اس کو پڑھیں گے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اوکے، بھی ہی ہے، سٹاپ کر رہے ہیں تو ساکن لگا سکتے ہیں. اس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، رائٹ. اور یہ نون خطنی کو ہم اینڈ پر نہیں پڑھیں گے. فار ایگزامپل اس آیت کو دیکھیں، سورہ الملک کی آیت نمبر 1 میں لاسٹ میں آتا ہے قدیر. تنوین جب ضمتان کی ہوتی ہے نا، اب جب ہم وقف کرتے ہیں تو ساکن لگاتے ہیں. اگر ہم سٹاپ کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر. رو پہ ساکن لگا رہے ہیں. نون خطنی کو ہم نہیں پڑھیں گے. کچھ قرآن میں چاہے وہ انڈو پاک کا بھی ہو کیا کرتے ہیں کہ آیت کے اینڈنگ میں جو نون خطنی آتی ہے کبھی کبھی اس کو لکھتے نہیں. آپ اپنا مصحف اگر آپ اوپن کر کے رکھی ہوئی ہیں تو سورہ الملک کی آیت نمبر 1 کو دیکھیں. اگر نون خطنی ہے تو الحمدللہ وہاں پر بتایا گیا ہے کہ نون خطنی ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ صرف اس لیے ہے اگر ہم اس کو نیکسٹ آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں، کیونکہ نیکسٹ آیت کس سے شروع ہو رہی ہے؟ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہی ہے، رائٹ. لیکن سٹاپ میں ہم نہیں پڑھیں گے. ہم اس کو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
یا قدیرنی نہیں پڑھیں گے، یہ نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، اور را پہ ساکن لگا کر سٹاپ کر دیں گے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. We will stop it. But if you want to continue, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ. قَدِيرٌ الَّذِي پڑھیں گے، کیونکہ ہم الذی کا حمزۃ الوصل کو اگنور کریں گے، اس نون قطنی کو اس لام سے ملا کر کنٹینیو کریں گے. فائن. اور یہ نون قطنی سٹارٹنگ میں بھی نہیں پڑھا جائے گا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں اس مصحف کا جو بھی میں نے کاپی لی ہوئی ہے، نون قطنی یہاں پہ لگائی گئی ہے نا، یعنی جہاں پر را ہے، کبھی کبھی وہ حمزۃ الوصل پہ لگائی ملے گی، تو ہم اس کو نِلَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ نہیں پڑھیں گے، ہم نون قطنی کو اگنور کریں گے، الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ ہی پڑھیں گے. نون قطنی is read only while continuing. ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ سے ملا رہے ہیں، ایک ورڈ اینڈ ہو رہا ہے تنوین سے، دوسرا ورڈ شروع ہو رہا ہے حمزۃ الوصل سے، only then we will read this نون قطنی. Right? It is very easy and very simple. الحمدللہ. یہاں پر بھی ایک ایگزامپل ہے، دیکھیں یہ تائے مربوطہ جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے تنوین سے ضمتان کی، اور نیکسٹ ورڈ شروع ہو رہا ہے حمزۃ الوصل سے، جس کے بعد دیکھیں نون ساکن ہی آ رہا ہے، لیکن ساکن اور ایک ساکن نہیں مل سکتا، تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. فِتْنَةٌ انقلب. فِتْنَةٌ انقلب. نن نہیں پڑھیں گے ہم، یہاں قلبہ اخفا بھی کر رہے ہیں. نون ساکن کی یہاں کی نون ساکن کی جو رولنگ ہے وہ اپلائی ضرور ہوگی، لیکن نون قطنی کو یہاں پڑھا جائے گا. سٹاپ کریں گے تو نہیں. فار ایگزامپل اس تائے مربوطہ میں ہم نے سٹاپ کر دیا. فار انسٹنس اس طرح سوچیں کہ ہم نے یہاں پہ سٹاپ کیا، تو پڑھیں گے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. کیونکہ یہ جب بھی گول تا آتا ہے نا، ہم جب اس کو وقف کرتے ہیں تو تا نہیں پڑھتے، ہاں پڑھتے ہیں. انشاءاللہ وقف کی جب رولنگ سیکھیں گے تب دیکھیں گے. اب وہاں پہ ہم نون نہیں پڑھیں گے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. We will stop. اگر ہم سٹاپ کر کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے تو پڑھیں گے انقلب عَلَى وَجْهِهِ. انقلب. ہم اس کو اب قلب نہیں پڑھیں گے، یہ نون قطنی اونلی پڑھی جائے گی تب جب ہم دو ورڈز کو ملا رہے ہیں جس کا لاسٹ لیٹر تنوین ہے اور پہلا لیٹر حمزۃ الوصل ہے. only then we will read this نون قطنی. ورنہ یہ ایون سٹاپنگ میں نہیں پڑھا جائے گا، وقف کے دوران بھی نہیں، اور ایون سٹارٹنگ میں بھی نہیں. only while continuing. وصل کے دوران ہی پڑھا جائے گا انشاءاللہ. اوکے، آئی ہوپ دس از کلیئر. اگر آپ کے پاس انڈو پاک کا ورژن ہے تو ضرور آپ کو اس طرح جو بھی نون قطنی ہے وہ لکھی ہوئی ملے گی، آپ کو آسانی سے پڑھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی، آپ آسانی سے اس کو پڑھ لیں گے. اگر آپ کو یہ رولنگ پتہ ہے کہ ملا کر پڑھنے میں پڑھیں گے، وقف کرنا ہے تو نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ آپ اسی طرح فالو کریں گے. اگر سورہ ملک آیہ نمبر 1 پڑھ رہی ہیں، سٹاپ کر رہی ہیں، تو قدیر پڑھ کے سٹاپ کر دیں. لیکن آپ کو ایک ہی سانس میں آپ کو ملا کر نیکسٹ آیت بھی پڑھنی ہے، تو آپ قدیر الذی خلق الموت والحیات کنٹینیو کر سکتی ہیں انشاءاللہ. اس طرح یو کین کنٹینیو. آئی ہوپ دس از کلیئر. میں آپ کے مائکس کو اب انمیوٹ کر رہی ہوں. اگر آپ کو کوئی بھی نون قطنی کے اندر ڈاؤٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. اوکے، اینی ڈاؤٹس ان نون قطنی؟ نہیں ہے؟ جی الحمدللہ. آئی ہوپ دس از کلیئر. اتنا ہی ٹاپک ہے انشاءاللہ آج کا، اور ہم نیو ٹاپکس نہیں کریں گے بیکاز یہ تھوڑا سا ٹرکی تھا. سورہ ملک میں جو آپ نے یہ آیت بتائی ہے، جی جی، کل شیء قدیر، تو اگر یہ نون کے ساتھ جو کسرہ ہے اگر الذی کے ساتھ رہے گا تو ہم اس کو نلذی پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے. وہی تو میں بتا رہی تھی، صرف ملائیں گے تو پڑھیں گے. اگر ہم اس کو ملا رہے ہیں اچھا، جیسے اگر یہاں سے جب ملائیں گے تب ہم پڑھیں گے، ادروائز ہم اس کو الذی ہی پڑھیں گے؟ جی الذی ہی پڑھیں گے. اوکے، یہ جو نون کے نیچے کسرہ ہے، کبھی کبھی یہ نون قطنی حمزۃ الوصل پر بھی ہوتا ہے نا. اگر کچھ مصحف میں آپ کو دکھ بھی جائے تو اگر ہم اس ورڈ سے ہی پڑھ رہے ہیں تو نہ پڑھیں. نون قطنی شروع میں اور آخر میں نہیں پڑھا جائے گا، ملانے میں ہی پڑھا جاتا ہے. اوکے، دیکھیں آخر میں نہیں پڑھ رہے ہم، اور شروع کریں تو بھی نہیں پڑھیں گے. ملائیں گے قدیر الذی پڑھیں گے، ورنہ قدیر سٹاپ ہو جائے گا الذی. فائن. اچھا، اگر اسی آیت کو ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ہم نلذی پڑھیں گے؟ جی ہم نلذی پڑھیں گے، ملا رہے ہیں تو ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. قدیر الذی پڑھیں گے. اوکے، جزاک اللہ. جی وعیاک خیر. الحمدللہ.
اوکے، تو جزاک اللہ. وإياك خیر. ہم اس میٹنگ کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ